اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و مومنین السلام علیکم۔ شیعہ ریسائٹرز کی جانب سے اسلام اور توحید کے عنوان سے پہلی سیریز کے چوتھے ایپیسوڈ کیا غلط اور پانچویں ایپیسوڈ کیا غلط اور کیا صحیح کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کوشش کروں گا کہ کچھ آپ تک پہنچا سکوں۔ عزیزوں، اس سے پہلے میں نے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا اس سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ صفات خداوندی پہ بات ہوئی تھی، اور صفات خداوندی میں رحمان اور رحیم کے سلسلے میں تذکرہ کیا تھا کہ خدا کی یہ دو صفتیں کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت پوری کائنات کے لیے ہے، وہ رب العالمین ہے تو عالمین کے لیے ہے، اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مومنین خاص پہ اور اپنے خاص بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ عزیزوں، یہ یاد رکھیے کہ جب انسان اسلام کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے جو جزا و سزا رہتی ہے وہ آخرت میں رہتی ہے، دنیا میں کچھ نہیں رہتا ہے۔ لیکن خدا کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہیں اور جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ اگر کوئی نیک کام کریں، کوئی اچھا کام کریں، تو ان کی نیکیوں کا صلہ خداوند عالم انہیں دے۔ وہ اپنی رحمت سے ان کو جزا دیتا ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، چھٹے امام کے دور میں ایک شخص تھا جو پہلے ملحد تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن خداوند عالم نے اس کو اتنی کرامتیں عطا کی تھی کہ وہ اپنی کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کو شفا عطا کیا کرتا تھا، نابیناؤں کو روشنی دیا کرتا تھا، جو بیمار تھے ان کو شفا دیتا تھا۔ لیکن جب وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، آخر تمہیں یہ جو کرامت عطا ہوئی ہے تو یہ کیوں عطا ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک کام کرتا ہوں، اور وہ کام یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارا نفس کہتا ہے ہم اس نفس کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ہم کو یہ کرامت عطا ہوئی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ خدا نے ہی تم کو یہ جزا عطا کی ہے۔ اگر تم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو تو یہ بھی تو تمہارا نفس ہی کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے۔ بس یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اور وہ خدا پر اور اس کے رسول پر اور ائمہ معصومین پر ایمان لے آیا۔ لیکن جب وہ مومن ہو گیا تو اس کی جو کرامتیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ وہ گھبرایا ہوا امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں کہ امام نے اس سے فرمایا کہ ہاں، تم کو پہلے جو کرامتیں عطا ہوئی تھیں وہ تم جو نیکی کرتے تھے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے تھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے تھے، جو بھی تمہارا نفس برائیوں کی طرف رغبت دلاتا تھا اس پہ تم کنٹرول کرتے تھے، تو لہذا خدا نے اس کے بدلے میں تم کو یہ جزا عطا کی تھی کہ تم دنیا میں لوگوں کو شفا یاب کرو۔ لیکن چونکہ اب تم مومن ہو گئے ہو، خدا اور اس کے رسول اور ائمہ پر ایمان رکھتے ہو، لہذا اب تمہارے لیے تمہاری نیکیوں کی ساری جزائیں جو ہیں وہ آخرت میں منتقل ہو گئی ہیں۔ جو کچھ بھی جزائیں ملے گی وہ آخرت میں ملیں گی۔ تو عزیزوں، یہ ہے اس کی رحیمیت اور اس کی رحمانیت، یعنی وہ رحمان ہے تو سب پر اپنی نظر کرم کرتا ہے، اور وہ رحیم ہے تو مومنین پر خاص طور سے آخرت میں نظر کرم کرتا ہے۔ عزیزوں، بس یہ یاد رکھیے کہ اسلام اور توحید کے عنوان سے یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں توحید جو ہے یہ اصول دین میں آتا ہے، اور اصول دین میں یہ اصول کیا ہے؟ اصل کی جمع ہے۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو، اصل کہتے ہیں بنیاد کو۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام ایک درخت ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ توحید ہے، عدل ہے، نبوت، امامت، قیامت ہے، اور فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اس اسلام کے درخت کی شاخیں کیا ہیں؟ آپ کے اعمال ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کے اعمال اچھے کب ہوں گے؟ جب آپ کا عقیدہ اچھا ہوگا، یعنی جڑ اگر مضبوط ہوگی تو اعمال کی شاخیں بھی اچھی ہوں گی اور وہ پھلدار ہوں گی۔ لیکن اگر جڑ مضبوط نہیں ہوگی
تو اعمال کمزور ہوں گے، شاخیں کمزور ہوں گی، کمزور شاخیں پھل نہیں دیتی ہیں، لہذا اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں۔ عزیزوں، اسی کے بعد ہم جو سلسلہ کیا غلط اور کیا صحیح کا ہے، اس میں گزشتہ مرتبہ ہم نے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ پہ روشنی ڈالی تھی کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل۔ اس میں کیا غلط اور کیا صحیح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آج صرف اس کا ترجمہ عرض کروں گا کہ اشہد ان امیر المؤمنین، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً، ایک بات یہ یاد رکھیے کہ انا کے نا کو کھینچنا نہیں ہے ہمیں اذان میں، اشہد انا کہتے ہیں، اشہد انا نہیں کہتے ہیں، اشہد ان امیر المؤمنین۔ تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، اور متقین کے امام ہیں، یعنی پرہیزگاروں کے امام ہیں، گناہ گاروں کے امام نہیں ہیں۔ لہذا جو امام علی ابن ابی طالب کو اپنا امام مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گناہ سے دور رہے تاکہ امام اس کی بندگی قبول کریں، امام علیہ السلام اس کی غلامی قبول کریں۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، مومنوں کے امیر اور متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ولی ہیں، و وصی رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کے وصی ہیں، و خلیفتہ بلا فصل، اور اللہ کے رسول کے جانشین ہیں۔ عزیزوں، اس کے بعد جو منزل آتی ہے وہ حی علی الصلاح کی آتی ہے اذان میں۔ حی علی الصلاح میں بھی لوگ اکثر غلطی کرتے، کہتے ہیں حی، یہ حی کہنا صحیح نہیں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں حی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ حی لفظ ہے، حی علی الصلاح۔ بہت سے لوگ صلاۃ کہہ دیتے ہیں، صلاۃ نہیں، صلاح کہنا چاہیے، یہ گولتے جو ہے وقف کرنے پر ہے سے بدل جاتی ہے۔ لہذا جب ہم اذان کہیں تو حی علی الصلاح، بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ حی علی الصلاح، نہ ہائی کہنا ہے نہ حیا کہنا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہم کہتے ہیں حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، دونوں جگہ حیا میں، تینوں جگہ حیا میں ہا کو حلق سے بولے ہم حی علی الفلاح، اس کے بعد حی علی الفلاح۔ یہ فلاح کے لا کو ہم کھینچنے کے بعد جب آخر میں اختتام کریں تو حلق پہ ہونا چاہیے، کیونکہ بڑی ہے، صلاح میں چھوٹی ہے آخر میں، اور فلاح میں بڑی ہے، لہذا حی علی الفلاح، اور اس کے بعد حی علی الفلاح۔ ایک بات اور خیال رکھیے، بعض لوگ جلدی میں کہتے تھے حی علی الصلاح، یعنی آ جو ہے وہ علل کا آ غائب ہو جاتا ہے، حی علی الصلاح نہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور اس کے بعد اسی طرح حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ انشاءاللہ اس کے بعد اس کے آگے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ تو سلسلہ ہو گیا، اب آئیے سوالات کی طرف ہم چلتے ہیں کہ سوالات میں جو سوال ہم سے کیا گیا ہے، فیض عباس سلمہ نے سوال کیا ہے کہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل نیک کاموں میں نہیں لگتا ہے، لیکن بس ہم اس لیے انجام دے لیتے ہیں کہ کیونکہ واجب ہے لہذا انجام دے لیتے ہیں، تو لہذا ایسا نسخہ بتائیے کہ ہمارا دل نیک کاموں میں لگے اور عبادتوں میں لگے۔ تو اس کے جواب میں یہی عرض کروں گا، دیکھیے کسی بھی نیک کام کا خلوص کے ساتھ کرنا بہتر ہوگا، دل سے انجام دینا ہوگا، اور دل کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دل ایک ہی ہے، لہذا ایک وقت میں دل ایک ہی طرف لگ سکتا ہے، یا تو انسان دنیا میں دل لگا لے اور یا تو انسان آخرت میں دل لگا لے۔ جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، تو یہ حکم ہے علماء کا کہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز کو انجام دے۔ لہذا اب خضوع و خشوع کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب
جس وقت نیت کریں نماز کی، ارادہ کریں نماز کا، یعنی جیسے ہی ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں ظہر کی عصر کی نماز پڑھنا ہے اور ہم اٹھے اور وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، بس وہیں سے ہمیں دنیا سے منہ موڑ لینا ہے. پھر نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ عزا ہے، نہ اقارب ہیں، اور نہ چائے ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سونا ہے، نہ لیٹنا ہے، نہ بیٹھنا ہے. جتنے بھی دنیاوی کام ہیں ان سب کو ہمیں یہ کہا جائے کہ ان سے دور ہو جانا ہے. صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پہ بھی، اور زبانی طور پہ بھی، اور قلبی طور پہ بھی. ہمارا قلب صرف اور صرف خدا کی طرف رہے. خدا کی طرف رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اس خالق کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس کے لیے ابھی ہم نے اللہ اکبر کہا ہے. یعنی اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے. لہذا جب ہم بہت بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہمیں کس انداز سے جانا چاہیے. ہم دنیا میں جب کسی بڑے آفیسر کے سامنے جاتے ہیں، جب کسی منتری کے سامنے جاتے ہیں، جب کسی بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو اس وقت ہماری کیا کیفیت رہتی ہے؟ جانے دیجئے، جب ہم اپنے باپ کے سامنے ہوتے ہیں جو خالق مجازی ہیں تو اس وقت ایک لائق اولاد کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے کہ ہم باپ کے سامنے جا رہے ہیں. تو جو خالق حقیقی ہے جب ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہمیں کس طرح سے اور کس انداز سے جانا چاہیے. بس خلاصہ آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ اگر ہم خالق کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ عبادت میں ہمارا دل لگے تو پھر ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے نماز سے پہلے، تاکہ تمام طاقتیں ختم ہو جائیں اور صرف الہی طاقت آپ کے اندر موجود رہے جو آپ کے قلب کو خالق کی طرف راغب کرے، اور آپ کہتے رہیں، یہ پڑھتے رہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں تاکہ آپ کا قلب خالق کی بارگاہ میں رجوع ہو. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.